السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں سب سے پہلے بات ہوگی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی. آپ جانتے ہیں وہی صاحب ہیں جنہوں نے سی آئی اے کی ہیلپ کی تھی اسامہ بن لادن کو ٹریک کرنے میں اور پکڑنے میں. لیکن اب تک جو جتنے بھی آرٹیکلز لکھے گئے جب سے ان کو سزا ہوئی ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے، تو ان میں یہی کہا گیا کہ ان کو بالکل ٹھیک سزا ہوئی. یہ ایک انہوں نے جو بھی کیا تھا یہ ملک کے خلاف ایک غداری تھی اور اٹ واز ہائیلی ٹریزنس. جس طرح کی بھی سزا دی گئی کہ 33 سال ہے تو یہ بھی کم ہے. کئی آرٹیکل میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب وہ اس کا ڈیٹیل ڈیسیجن سامنے آیا ہے تو اسامہ بن لادن کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ انہوں نے اس کے لیے کچھ کیا یا سی آئی اے کی مدد کی، بلکہ یہ تو معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے. اس ڈیٹیل ڈیسیجن کو سیٹھی صاحب نے اور میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، میں نے تھوڑا سا کوشش کی اسے سمجھنے کی. سیٹھی صاحب نے اپنا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے اور ان کا جو تجربہ ہے مختلف چیزوں سے ڈیل کرنے کا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اپنا انالیسز اس کو پریپیئر کیا. اب دیکھتے ہیں وہ کتنا زبردست ہے. اس کے بارے میں ناظرین بات کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کی کل ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اپیرنٹلی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مولانا صاحب کو بجٹ کے لیے کنونس کرنے گئے ہیں کہ بجٹ پہ ہمیں سپورٹ کریں، لیکن کوئی اندر کی بات ہوئی ہوگی، آپس کی بات، وہ بھی ہم کوشش کریں گے سیٹھی صاحب سے پوچھیں کہ کیا ہے. ناظرین آگے چل کے ہم سلیم شہزاد صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک سال قبل ان کو قتل کیا گیا تھا بڑے ہی مہمانہ طریقے سے. آج تک نہیں معلوم ہو سکا، ایک کمیشن بھی بیٹھی جوڈیشل کمیشن، نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کو کس نے مارا تھا، کس نے قتل کیا تھا. جو ریکمنڈیشنز بھی تھیں جوڈیشل کمیشن کی، سوائے اس کے کہ ایک کمپنسیشن ان کی فیملی کو ملا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انسیڈنٹ خدا نخواستہ دوبارہ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کافی کچھ ہے ناظرین ہمارے پاس آج ڈسکس کرنے کے لیے. تو سیٹھی صاحب، ڈاکٹر شکیل آفریدی، اس کے بارے میں ہم نے سرسری سی بات کی تھی کیونکہ ہر جگہ لکھا جا رہا تھا جی کہ ان کو کیا ہے، انہوں نے سی آئی اے کی مدد کی تھی، ہینس ٹریزنس ہے، تو بہت اچھی ہوئی سزا ہوگی. اور میجورٹی اوپینین یہی تھے. یہاں پر مائنورٹی اوپینین کی خیر بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے آفٹر ہیونگ ریڈ دا 5 پیج ججمنٹ؟ میرا اس کے اوپر ایک اپنا ویو ہے، لیکن آپ بتاؤ نا تمہارا کیا ویو ہے. مجھے سیٹھی صاحب پتہ نہیں کیوں یہ بڑا سم ہاؤ بڑا فیبریکیٹڈ سا لگ رہا ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے آج، جی میں نے یہ جو 5 پیجز پڑھے ہیں سم ہاؤ بڑا فیبریکیٹڈ، کیونکہ اس کے اندر جو ڈیٹس دی گئی ہیں وہ سم ہاؤ آئی وڈ ناٹ سے کہ ان کا نیکسس ہے، لیکن وہ بڑے کلوز ہیں اس او بی ایل کے انسیڈنٹ سے. اگر آپ دیکھیں کیسے 23 مئی اور وہاں 2 مئی ایک ہی مہینہ بنتا ہے. 23 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا. جہاں 2 مئی کو او بی ایل کا کیس ہوا. 23 مئی کو ان کو گرفتار کیا پچھلے سال. پھر اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے ہیبر ایجنسی کی جنہوں نے ان کو گرفتار کیا. رک جاؤ، یہ کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے گرفتار کیا. ایگزیکٹ. اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے مگر اس کی کوئی کاغذی کارروائی یا اس کی ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کسی اور نے کیا ہو، کسی خفیہ ایجنسی نے کیا ہو اور یہ بھی ڈسپیئرڈ ہو گئے ہوں اور بعد میں بھی یہ ڈیٹے ویٹے ڈال کے کاغذی کارروائی فائل کا پیٹ بھرا ہو. یہ ہو سکتا ہے نا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آگے چلیے. آگے پھر سیٹھی صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنتی ہے. ان پہ الزام جو آتا ہے سے مراد ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. اس میں کون کون ہوتا ہے؟ اس میں مختلف ایجنسیز ہیں. یہاں پہ بھی وہ نہیں لکھا ہوا کہ کون کون سی ایجنسیز ہیں، جے آئی ٹی لکھا ہوا ہے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ ان پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لشکر اسلامی، ایک ڈیفنکٹ آرگنائزیشن منگل باغ، اس کو ملیٹنٹس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے. بلکہ یہ تک کہا گیا کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے ان کو ایز این ایڈ یا اسسٹنس بھی دی، اور جس کے نتیجے میں ان کو پھر پکڑا گیا. اور پھر جرگے کے لوگوں نے بھی بہت سی ایویڈنس. مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ذکر جو کرتے ہیں وہ یہی کہ جی 23 کو ظاہری بات ہے ان کو اپریہینڈ کیا گیا، پکڑا گیا، آبویسلی اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا. مگر یہ جو عدالت میں لے کے جاتے ہیں جی پاٹا کے اندر، تو یہ کب لے کے جاتے ہیں اس کو؟ یہ ڈیٹ سی تو بڑی انٹرسٹنگ ہے سیٹھی صاحب کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ ہے 23 کو پکڑتے ہیں، 24 کو جے آئی ٹی کو دے دیتے ہیں 5 دن کے لیے. پھر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام نہیں لیا گیا، نہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں. کتنا عرصہ رہتے ہیں ان کے پاس؟ آلموسٹ ایئر، 1 سال ان کے پاس رہتے ہیں. ہاں جی، کسی ایک ایجنسی کے پاس. پھر اس کے بعد اس سال 11 تاریخ کو 11 مئی کو 2012 ان کو دوبارہ پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے لا کے چارج کیا جاتا ہے اور 2-3 دن کے اندر سزا ہو جاتی ہے. ہینس جو آپ کے سامنے سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 20 لاکھ روپیہ ایک بینڈ آرگنائزیشن کو دیا ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ نے ہیلپ کی، اسسٹنس کی ہے ان کی، اور وہ انہوں نے یہ کیا ہے لشکر اسلامی نے، اور آپ اس کو پتہ میں ہے کیا اب کیا وہ کیا سی آئی اے اور وہ پولیو کیمپین اور اس کا یہ ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ذکر ہے اس چارج شیٹ کے نہیں، اندر اس کے اندر، اور اس سزا کے اس کے اندر. اندر. دلچسپ بات. بڑا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا تاریخیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 سال سے سارا میڈیا اور سب ہم لوگ پاگل ہو رہے ہیں لکھ کے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ریاست کے اداروں کے حامی ہیں، جو لکھ کے تھک گئے ہیں. ان آفیشیل اسپوکس پرسن، ان آفیشیل اسپوکس پرسنس بہت سے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں پوائنٹ آف ویو ایک دینے کے لیے. وہ لکھ کے یہ تھک گئے ہیں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے کیونکہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات چل رہی تھی یہاں بھی اور باہر بھی، اور آج جا کے وہ بات کو بالکل واش آؤٹ کر دیا گیا ہے اور راتوں رات ایک نیا چارج لگا کے اور وہ ریلیز کر دیا گیا اور ان کو سزا دے دی گئی. میرا 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک یہ بات کہ آپ نے دیکھا 1 سال یہ ڈسپیئرڈ رہے ہیں، اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فلانی تاریخ کو پکڑا، فلانی تاریخ کو شفٹ کیا، فلانی تاریخ کو جی آئی ٹی ہوئی، فلانی تاریخ کو یہ فاٹا لے گئے، ان کو ٹرائبل ایریاز میں لے گئے، اور فلانی تاریخ کو پھر ایک جرگہ بیٹھا یا ایلڈرز بیٹھے اور پولیٹیکل اسسٹنٹ ایجنٹ نے جو بھی ہے یہ فیصلہ کیا، اور یہ 4 چارجز ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان اور فلانا ڈنگڑا اور ٹریزن، یہ سارا کچھ کیا. دلچسپ بات یہ ہے منیب کہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ میں وہیں آ رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے، اور پھر آپ سمجھ آئیں گے یہاں کیا ہوا. غالباً 99 میں 8 مئی کو 8 مئی 1999 کی رات اور 9 مئی کی رات دن 2-2:30 بجے کے قریب صبح کے وقت صبح کے وقت ایک سیاسی سویلین حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی. پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، سینٹر میں بھی ان کی حکومت تھی. مجھے گھر سے مار پیٹ کے اٹھا لیا گیا اور 1 ہفتے کے لیے میں لاپتہ تھا. کسی کو نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں، کس کے پاس ہوں. پھر مجھے بھی نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں. باقی بات چھوڑے، میں دوسری باتوں کی طرف آ رہا ہوں، ڈیٹس کی بات. 7 دن 6 دن 7 دن کے بعد مجھے آفیشلی آئی ایس آئی کا ریکارڈ شو کرے گا آپ کو کہ آئی ایس آئی نے ریسیو کیا، مجھے ریسیو کیا. ان کی جو رجسٹر ہے اس کے اندر میرا نام درج ہوا اور مجھے ریسیو کیا آئی ایس آئی نے. اور کوئی 2-3 ہفتے کے بعد آئی ایس آئی نے آفیشلی ایگزٹ کروایا مجھے کاغذوں میں. تو وہ اس دوران جو جس ڈیٹس میں آئی ایس آئی کے پاس تھا وہ تو ریکارڈ ہے، مگر اس سے پہلے جو 6-7 دن تھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میں کہاں تھا. آئی ایس آئی نے یہ ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم تو اسی دن لکھیں گے جس دن ہمارے پاس یہ شخص آیا، جب ہم نے آفیشلی لے لیا. اس سے پہلے میں کہاں تھا؟ یا میں پنجاب پولیس کے پاس تھا، یا میں ایف آئی اے کے پاس تھا، یا میں آئی بی کے پاس تھا. آئی بی کے پاس آپ رہ نہیں سکتے. آئی بی انٹیروگیشن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، ایگزیکٹو ایجنسی گرفتار نہیں کسی کو کر سکتی. اگر آئی بی نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو پنجاب پولیس کو لے کے، میجسٹریٹ کو لے کے گرفتار کرنا پڑتا. تو خیر بہرحال یہ سارا کچھ ہوا. بعد میں سپریم کورٹ نے مجھے ایگزونریٹ کر کے باہر نکالا. میں نے کیس کیا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں وہ جو 6-7 دن تھے میں کہاں تھا، تاکہ میں پتا کروں کہ وہ لیگل تھا یا انلیگل تھا جو مجھے ڈیٹین کیا. کیونکہ آئی ایس آئی کی جو ڈیٹینشن تھی وہ لیگل تھی جس حد تک تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا 3 ہفتے کے بعد. پھر سپریم کورٹ نے مجھے پولیس کی پریزن سے نکال دیا اور آزاد کر دیا. وہ سارا ریکارڈ تھا. جو پہلے دن جو میں غائب تھا وہ پہلا ریکارڈ ہی نہیں تھا، یعنی کہ پہلے 6-7 دن کا ریکارڈ، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. تو میں نے جج صاحب سے کہا کھڑے ہو کے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، اب میں نام نہیں لوں گا جج صاحب کا، وہ جا کے آگے بہت بڑے سپریم کورٹ کے جج بنے تھے. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری آپ آرڈر کریں اور پتہ کریں میں کہاں تھا اور کیا وہ قانون کے آئین کے تحت تھا یا وہ غیر قانونی تھا. اور اگر غیر قانونی تھا تو پھر ان کو دھرے جس نے مجھے کیا تھا. یہ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ کیوں چھیڑنا چاہتے ہو ان چیزوں کو، تم تو آزاد ہو گئے ہو، وہ بدنام ہو گئے ہیں جنہوں نے پکڑا تھا تمہیں، اب کیوں تم یہ پنگا لے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ میں پنگے ونگے نہیں لے رہا، یہ آئین اور قانون کی بات ہے، اور یہ پہلے بھی میری ذات کی بات نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. میں تو آپ کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں آئین کا، اور تاکہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا اوکے.
تو یہ بتاؤ کہ پھر ہم کمیشن بنا دیں یا ہم کس کو کہیں کہ انویسٹیگیٹ کریں؟ میں نے کہا جی وہ پنجاب پولیس نے مجھے یہاں سے گرفتار کیا تھا نا اور رکھا تھا یا کسی کے اوور ہینڈ اوور کر دیا تھا، تو ان سے پوچھ لیجئے۔ تو وہ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا آپ جیسے کہتے ہیں میں آرڈر کر دیتا ہوں، مگر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی تفتیش کرے، جب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ پولیس انوالو تھی اس میں، تو کیا آپ کا خیال ہے یہ تفتیش ہوگی؟ اور آپ کو کبھی بھی یہ پتا چلے گا؟ آپ کو کورٹ کے چکر پہ چکر لگانے پڑیں گے اور کوئی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ایک دفعہ سوچ لیجئے، گھر جائیے، کل پھر آ جائیے گا، سوچ کے مجھے بتائیے کہ میں کیس ختم کر دوں، ڈسمس کر دوں، یا آپ اس کو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میرے وکیل نے مجھے سمجھایا، آپ کو اشارہ کر دیا جج صاحب نے، دو ممبر بینچ تھا، تو آپ مہربانی کر کے ڈراپ کر دیجئے۔ یہ گیپس ہوتے ہیں، یہ گیپس ہیں۔ اس کیس میں بھی اسی قسم کی چیز ہوئی ہے، 1 سال کے لیے انلیگلی اس کو ڈیٹین کیا گیا۔ بعد میں یہ کاغذی کارروائیاں انٹیریئر منسٹری کی، فلانی عدالت کی، یہ بعد میں ڈالی گئی ہیں جب فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ لوپ ہولز فل کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کو CIA کے تحت کہ وہ ایجنٹ ہے وہ نہیں کرنا اور کسی اور چیز کے اندر دھرنا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے بڑے آبجیکشنز آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی وقت تھا جب آپ کے اور ہمارے اتنے پرابلمز ہو رہے، اوپر سے آپ نے یہ بھی حرکت کر دیا، جہاں یہاں پبلک اوپینین اس کے حق میں، اور آپ نے یہ بھی کر دیا، اور وہ امریکہ اور زیادہ ناراض ہو گیا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مرہم پٹی کی جائے، اور پہلے ہی آگے اتنے حالات خراب ہیں، تو یہ ایک اور چپیڑ تھپڑ ہے نا یہ بھی، تو اس کو ادھر نہ لے کے جایا جائے، اور اوپر سے شرمندہ کیا جائے کہ دراصل یہ تو ٹیررسٹ تھا، یہ تو وہ لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جو آپ کو مار رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کا پبلک اوپینین کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ ادھر کی پبلک اوپینین کی طرف توجہ ہے کہ اس کے اوپر وہ الزام لگایا ہی نہ جائے جس کے ساتھ امریکہ ڈائریکٹ آتا ہے، اس کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگایا جائے۔ اور دیکھیے یہ کہنا کہ جی 20 لاکھ روپے لے لیا تھا، یہ کر لیا تھا، یہ تو پتہ نہیں کتنے سال یہ آئے گا جائے گا، ایویڈنس آئے گی نہیں آئے گی، وہ پھر اپیل میں جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس وقت سب بھول گئے ہوں گے، 4 5 6 سال جتنے سال رکھنا چاہتے ہیں نکال دیں گے بعد۔ نہیں ویسے وہ ساری وہ پچھلے سال سے شروع ہو گئی ہیں سینٹنس، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہے آپ کی ریاست کے ادارے اس طریقے کے ساتھ آئین کے ساتھ یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، اور کیونکہ اپنے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، فورن پالیسی مقاصد ہیں، دوسرے مقاصد ہیں، اور آپ کی حکومت جو بھی حکومت ہو، یہ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جو غیر آئینی بات کر رہی تھی، اور آج کل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو مل کے غیر آئینی بات کرتی ہے اور غیر قانونی باتیں کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں، آج آپ نے بات کی سلیم شہزاد کی، میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا ایگزیکٹلی میں چاہ رہا تھا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کمیشن بنی ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ دونوں چیزوں میں ایجنسیوں کا رول ہے اور حکومت کا ایک رول ہے اور کمیشنز کا ایک رول ہے، تو وہ بھی آج واضح ہو جائے کہ کیا کون سی ریڈ لائنز ہیں جو حکومت بھی کراس نہیں کرتی، سویلین حکومت، اور کون سی ریڈ لائنز ہیں جو کوئی کمیشن یا انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی کمیشن کسی قسم کی بھی ہو، وہ ریڈ لائنز ان کے لیے ڈرا کر دی گئی ہیں، تو وہ بھی آج آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ صاحب ایک ویو یہ بھی ہے نا کہ ہم نے ابھی آپ نے بات کی کہ انلیگلی ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں وہ کام ہوا، ابھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے جس کو ہر کوئی کہتا ہے کہ کیونکہ اب جیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ سیاسی طور پہ اتنی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں گورنمنٹس، بہت سے ایسے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں دے کی ناٹ اسٹینڈ اپ ٹو دی ایجنسیز۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہ گورنمنٹ ہے جب شروع میں آئی تھی تو اس وقت تو اتنی کمپرومائز نہیں تھی نا، تو انہوں نے کوشش کی نا کہ ISI کی پولیٹیکل ونگ کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کیسا ری ایکشن ہوا، بیک فائر ہو گیا، وہ میڈیا نے مل گئی ISI کے ساتھ اور کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سویلین کنٹرول کے اندر اس قسم کی بات کریں، اور آج وہ دن ہے کہ سپریم کورٹ یہ پتہ کر رہا ہے کہ یہ ISI کی پولیٹیکل ونگ بنی کب تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بنی تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ سویلینز فلی رسپانسبل ہیں۔ آپ نے کہا ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ ان سے پھر پوچھا، اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں یہ اجازت دیتے ہیں؟ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ٹرکی کا اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ٹرکی کی آرمی اور ایجنسیاں بڑی پاورفل تھیں، مگر ٹرکی کی حکومت جو کہ ایک اسلامی حکومت ہے، انہوں نے پرفارمنس دیا، عوام کو کی ہمدردیاں حاصل کی، 11-12 سال ان کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا، کوئی داغ نہیں اپنے اوپر لگنے دیا، پھر فوج کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام ان کے ساتھ تھی، نمائندے ان کے ساتھ تھے، تو وہ بات کر سکتے اور شفاف تھے اور ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کر سکتے تھے، سویلین سائڈ کو۔ یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی ساری عوام
وہ یہ سیاستدانوں کو گالیاں دے رہی ہے، اچھے برے کوئی سب کو کہتے ہیں سب برے ہیں، سب برے۔ ایک طرف وہ آپ کی فوج کی عزت کرتی ہے، 70%، 60 سے 70% لوگ فوج پہ اعتماد کرتے ہیں۔ پاپولیرٹی ریٹ ہے بالکل، کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، کوئی ان کے اوپر اس قسم کا تو داغ نہیں ہے، اگر کوئی چیز کی بھی ہے تو داغ تو نہیں ہے نا، ان کے اوپر کی ہے یا نہیں کی، اور کی بہت سی چیزیں ہیں، داغ لمبے داغ ہے، اور کیا بہت کچھ ہے ان لوگوں نے، اس لیے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ایک کیس ہے جس میں نے آپ سے کہا یہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، فورن پالیسی فوج بنا رہی ہے، اور یہ جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے اس کی بھی یہ بھی وہی بنا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے اگریسو، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ ری نیگوسیشن شروع ہو رہی ہے۔ اچھا سعید صاحب واپس آئیں گے۔ ناظرین، ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ کچھ شاید ایسا ہے جو انہیں آج کل پریشان کر رہا ہے۔ آبویسلی اپوزیشن ہے جس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے پٹیشنز دائر کرنے کی، پٹیشنز دائر ہو گئیں، لیکن کیا فیٹ ہو سکتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب تیار ہیں اس بات کے لیے؟ کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔